السلام علیکم۔ آج کل ملک میں انتخابات کا بڑا چرچا ہے۔ اخباروں کی خبریں پڑھیں یا تبصرہ جات سنے جائیں، الیکشن الیکشن الیکشن۔ اور ایک بات بڑی زور دے کر کہی جا رہی ہے کہ جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے ملکی حالات سدھر نہیں سکتے، معاشی حالات سدھر نہیں سکتے، سماجی حالات صحیح اور درست نہیں ہو سکتے۔ تو ہر طرف الیکشن۔ اسرائیل میں جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے ملک میں سب سے بڑا شور اور غوغا جو بلند ہو رہا ہے وہ الیکشن کے متعلق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جمہوریت کی روح ہے اور الیکشن ضرور ہونے چاہیے۔ بے شک، بلا درست۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے 5 بنیادی عناصر ہیں، بلکہ میں 6 کہوں گا۔ ان میں پہلا عنصر یہ ہے کہ عوام اپنی ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کا انتخاب کرتی ہے، یعنی پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس طرح پارلیمنٹ پھر اس کے بعد چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے، اور وہ بھی ووٹوں کے ذریعے، یعنی ووٹ کی اپنی بہت اہمیت ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے کہ ریاست کے ادارے، مقتدر ادارے، ان کو الیکشن سے دور رکھا جاتا ہے۔ ان کو اجازت نہیں دی جاتی کوئی الیکشن کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا آیا، مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ وہ اداروں کی رہی ہے، ان میں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو۔ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان مداخلت سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں اور ان میں کسی قسم کا کوئی دھاندلی کا عنصر نہ پایا جائے۔ اور تیسری اہم بات، لوگوں کے بنیادی حقوق، سول رائٹس آف دا پیپل، they are always secured by the state from the interference of the state۔ ریاست بنیادی حقوق پر دخل اندازی نہیں کر سکتی، نہ ریاست ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کر سکتی ہے۔ اور ایک انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد ذرائع ابلاغ، یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے الیکشن کی اور ساتھ ساتھ جمہوریت کی، کہ آزاد ذرائع ابلاغ اور unbiased جوڈیشری، unbiased means of communication، یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی دخل اندازی یا کسی قسم کی کوئی بائسنس، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر تبصروں میں، ٹیلی ویژن کے تبصروں میں کچھ حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کسی ایک پارٹی کا یا دوسری پارٹی کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ جو تبصرہ جات کیے جاتے ہیں ان میں بھی وہ بیٹھ کر انہی کے متعلق، پارٹیوں کے متعلق رائے دیتے ہیں، لیکن اکثر کی رائے امپارشل نہیں ہوتی بلکہ وہ پارشل ہوتی ہے۔ وہ اپنے جو بھی بات کہتے ہیں اس پارٹی کے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر اور اس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو بڑھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ تیسرا اور اہم بات ہوتی ہے ریاست کی ذمہ داری ٹورڈز دا سٹیزنز، کہ ریاست اپنے شہریوں کے بارے میں کتنی ذمہ دار ہے۔ کیا شہریوں کے بنیادی حقوق انہیں فراہم کیے جا رہے ہیں؟ کیا شہریوں کو زندہ رہنے کا حقوق دیے جا رہے ہیں؟ ان کے سول رائٹس ان کو میسر ہیں؟ کیا وہ امن سے پرسکون طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ان کے جو بنیادی معاملات ہیں ان پر حکومت کی نظر ہے اور حکومت ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے؟
जो कोई भी सियासी जमात हो वो इस बात का नारा बुलंद करती है कि हम अपने शहरियों के लिए ये करेंगे, ये सहूलतें दी जाएंगी और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम ये काम करेंगे। यानी एक एजेंडा दिया जाता है और हर पार्टी ऐसा करती है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या वो पार्टियां इसका लिहाज करती हैं? बहुत ही कम देखा गया कि ऐसा नहीं होता। और एक अहम बात और है, क्या इलेक्शन इम्पार्शल होते हैं? ये चंद चीज़ें हैं जो बुनियादी अंसर हैं या अनासिर हैं जमहूरियत के। इससे भी बढ़कर एक और चीज़, अवामी रवैया या सियासी जमातों का रवैया। जब इलेक्शन हो चुकते हैं तो उसके बाद एक और मसला खड़ा हो जाता है। जो पार्टी किसी भी तरह से, मैं ज़रूर ये कहूँगा, वट एवर वे दैट विन्स, हारने वाली पार्टी नताइज कबूल नहीं करती। वो ये समझती है कि नहीं, इसमें धांधली हुई है, हमारे उम्मीदवारों को हराया गया है, क्योंकि उनमें इतना ज़र्फ नहीं होता, उनमें इतना शऊर नहीं होता। वो महज एनर्की पैदा करने चाहते हैं कि मुल्क में फिर एनर्की हो, और वो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को तस्लीम नहीं करते। दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ कि इलेक्शन के रिज़ल्ट तस्लीम नहीं किए गए, लेकिन याद रखिएगा उन्होंने एनर्की क्रिएट नहीं की। मैं इसकी मिसाल अमेरिका के इलेक्शन, जिसमें एल गोर बज़ाहिर जीत रहे थे लेकिन रिज़ल्ट अलेजेडली तब्दील कर दिए गए। लेकिन एल गोर का एक जुमला मुझे आज भी याद है कि मैं अगर चाहूँ तो मुल्क में आग लगा दूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को देखें, इलेक्शन हुए, वो आज तक इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहा। वो शख्स आज भी कहता है कि मेरा इलेक्शन चुराया गया, जिसके रद्दअमल के तौर पर कैपिटल हिल्स पर हमला हुआ और किस तरह फिर मामलात कहाँ पर पहुँचे। तो बहरहाल एक चीज़ बहुत अहम है कि इलेक्शन के नताइज जो हैं उनको बड़े सब्र, बड़े हौसले और बड़े तदब्बुर के साथ तस्लीम किया जाए। इसी तरह जमहूरियत पनप सकती है, वरना फिर एक ही है, दमादम मस्त कलंदर, और जो हो रहा है वो ही होता रहेगा। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।